پہلا سوال یہ ہے کہ پنج سورہ یا قرآن مجید یا پارے ہاتھ میں لے کر قبرستان میں جا کر پڑھنا، تو میں آپ کو بنیاد بتاتا ہوں، شریعت اسلام کی بنیاد، تاکہ آپ کو سمجھنے مدد ملے کہ جو بھی عقیدہ اور کوئی بھی خالص عبادتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں نہ ہو، وہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام بھی قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں جانے سے ہم کو نصیحت ملتی ہے، وہاں جانے سے آخرت آتی ہے، موت سے آدمی کو خوف ہوتا ہے، نتیجے میں اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اس میں جو مرے ہوئے ہیں، میت ہیں، ان کو دعا بھی مل جاتی ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جاتے تھے تو وہ لوگ وہاں پر قرآن میں پڑھتے تھے، اس کی کوئی دلیل نہیں، البتہ دعائیں موجود ہیں، وہ دعا پڑھ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اس میں بہت خیر و برکت ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، کم سے کم یہ پڑھ دیجئے، السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا پڑھ دیجئے کم سے کم، باقی کی دعا یاد ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال کیا کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت بعض لوگ ہاتھ باندھ کر ہی سلام پھیر دیتے ہیں اور بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کر، تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گنجائش ہے، جب آپ سلام پھیر ہی رہے ہیں تو بہتر ہے کہ جس حالت میں آپ ہو اس حالت میں سلام پھیر دیں۔ اور تیسرا آپ نے سوال کیا کہ والدہ کو خواب میں مردے اور میت حضرات کافی نظر آتے ہیں، تو ایسے وقت پر آپ کے والدہ سے آپ کہیں کہ دعا پڑھ کر سوئیں، دعائیں پڑھ کر سوئیں، اور خاص طور سے سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں اور قل کے سورے اس طریقے سے سامنے ہاتھ میں رکھ کر آپ پھونک ماریں، اور اس کے بعد پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جائے مل لیں۔ اور خاص طور سے ایک دعا، اگر کوئی رات میں چمک کر اٹھ جائے یا ایک کو نیند میں اگر پریشانی ہوتی ہے تو چھوٹی دعا ہے، اللہم انم عینی، میری آنکھوں کو سلا دے، انم عینی واہدی قلبی، اے اللہ میری آنکھوں کو سلا دے، واہدی قلبی، اور میرے دل کو سکون عطا فرما۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم، میں دہلی سے امیر احمد بول رہا ہوں۔ دہلی سے امیر احمد صاحب؟ جی امیر احمد صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال تھا مدنی صاحب سے کہ جیسے میں نے پڑھا ہے جی کہ قبر پہ جانے پر اگر سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جی جی، تو کیا قرآن پڑھنا وہاں پر جائز ہے؟ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے کوئی بھی سورت پڑھنا جائز ہے وہاں پر؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے جی تو مطلب فوراً ہی اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے پڑھا ہے فرشتوں کے عجیب حالات میں کتاب ہے جی کہ دن کے مردے کچھ نرم ہوتے ہیں اور رات کے مردے کچھ سخت ہوتے، دن کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے سخت ہوتے ہیں۔ جی، تو کیا یہ صحیح ہے اس طریقے سے کہ وہ عذاب بھی الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے کیا؟ بہتر صاحب، آپ کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا یقیناً۔ مدنی صاحب سے جانتے ہیں امیر احمد صاحب کیا جواب ہے آپ کے سوالات کا۔ مدنی صاحب نے دو سوالات پوچھے ہیں، ایک تو قرآن سے متعلق ہے اور دوسرا جو حساب کتاب سے متعلق ہے، دونوں سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی طور پر بھائی نے دو سوالات کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورہ یاسین قبر پر جا کر پڑھنا، جہاں تک سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی جس کو ابھی موت یعنی اس کی روح سکرات کی حالت ہے تو اس وقت پر بھی سورہ یاسین پڑھنے کا رواج پایا جاتا ہے، لیکن وہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھنے کا بھی ایسی کوئی آتھینٹک احادیث میں ثبوت نہیں ملتا، تو لہذا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بتلائی ہے، البتہ ایک سکرات کی حالت میں یعنی کہ سکرات سے پہلے کی، جو سکرات کے بعد توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، جان کنی کی جب حالت ہو، اس سے پہلے ایک مریض جس کے اوپر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب شاید یہ انتقال کرنے والا ہو، تو ایسے وقت پر وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ تم وہاں پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اور مردے سے اگر وہ سمجھ میں اور شعور میں ہو تو اس کو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر انتقال کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لے اور اس کی زندگی کا عمل الحمدللہ اچھا رہے تو اس کے حسن خاتمے کی علامت ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو سوال ہے یہ سورہ یاسین کے بارے میں آپ نے جو کہا، اور ساتھ میں آپ نے دوسرا بھی سوال کیا ہے
فرشتوں کے حساب فرشتوں کے حساب سے دین اور رات کے فرشتوں سے متعلق بالکل، یعنی کہ یہ کہ جب روح لی جاتی ہے تو رات اور دن کے فرشتوں کا ایسا کوئی فرق صحیح احادیث اور آتھینٹک احادیث میں نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ میت کے حساب سے فرق پڑے گا. اگر جو انتقال ہونے والا جو میت ہے وہ اگر صالح ہو، نیک ہو، مسلم اور صالح ہو، لیکن ایک مسلم ہے لیکن فاجر اور فاسق ہے، گنہگار ہے، اور اسی طرح ایک غیر مسلم ہے، تو ایسے وقت پر احادیث میں بتایا گیا ہے کہ دو کیٹیگری کے لوگ ہوں گے. ایک نیک مسلم اور دوسری کیٹیگری میں آئے گا کہ وہ مسلمان جو کہ گناہ میں رہے گا، زندگی بھر بڑے بڑے گناہوں میں رہے گا، نیک کاموں میں پیچھے رہے گا، اور غیر مسلم. ان دونوں کے روح کھینچنے کی نوعیت بالکل الگ رہے گی. انشاءاللہ میں اس کے ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اور بھی مسائل معلوم ہو جائیں گے. اور ٹھیک ہے، فرشتے دن رات کا تو یہی بتا دیا. ٹھیک ہے ناظرین، اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو ہیلو. ہاں ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کون اور کہاں سے؟ جی میں پٹنہ سے خورشید انور بول رہا ہوں. پٹنہ سے خورشید انور صاحب. جی جی، کیا حال ہے پٹنہ میں موسم کا؟ جی الحمدللہ آج تو کچھ بہتر ہے موسم. اللہ کا احسان. جی خورشید صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا سوال ہے، جی مولانا کو ہمارا سلام لائق کہیں گے. جی آپ کا سلام مولانا یقیناً لیتے ہیں. جب آپ سلام کرتے ہیں تو مولانا اس کا جواب یقیناً دیتے ہیں. جی جی اچھا، السلام علیکم. جی مردوں کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، جی کیا اس کا ثواب مردوں کو ملتا ہے؟ اچھا جی، قرآن خوانی کے فوائد بتائیں. بہتر صاحب، بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا پٹنہ سے. ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، یقیناً جوابات دیے جائیں گے. آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ایس ایم ایس کے بھی جوابات دیے جائیں گے. پھر بھی آپ ایس ایم ایس ہمیں روانہ کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنا، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجیے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور عالمی ناظرین ہمیں 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، بھائی کے سوال کا جواب ہم دیں گے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں. وقفے سے پہلے بھائی نے، خورشید صاحب نے پٹنہ سے کال کیا تھا، مردوں کے لیے قرآن خوانی اور ایصال ثواب سے متعلق پوچھا ہے. اور اس سوال میں ایڈ کرتا ہوں، مدنی صاحب وہ منظر بھی بتائیں یا ہولناکی بتائیں جو موت سے پہلے آتی ہے یا موت کے بعد جو میت پہ طاری ہوتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے جو سوال کیا ہے ایصال ثواب سے متعلق، اسلام میں بنیادی طور پر دو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، ایک ہے ثواب جاریہ اور دوسرا ہے ایصال ثواب. کئی لوگ اس دونوں میں فرق نہیں کر پاتے اور اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں جو شرعی اعتبار سے پورے کرنا ضروری ہے. ثواب جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان مرنے سے پہلے اپنے لیے ثواب جاری کر کے جاتا ہے. اس میں وہ انسان خود اپنے لیے جاری کر کے جاتا ہے. مثال طور پہ اگر وہ علم والا ہے تو اپنے علم کی اتنی باتیں پھیلا دے گا، اتنے شاگرد بنا دے گا، اتنے کیسٹ اور اتنی کتابیں، مرنے کے بعد بھی وہ کتابیں پڑھی جائیں گی، اس کو ثواب ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ صاحب اولاد ہے تو اپنے لڑکے کی اتنی اچھی تربیت کرے گا کہ اس کے انتقال کے بعد بھی لڑکا اچھے کام کرے گا تو خود بخود والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا، رفاہی کام، کہیں بورنگ کھدوا دی اور کہیں پر مسجد بنوا دی، کوئی اچھا دعویٰ سینٹر قائم کر دیا. جب تک وہ دعویٰ سینٹر اور مسجد قائم رہے گی، وہ بورنگ اور کنواں قائم رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ، جو ثواب جاری ہے جس کو انسان نے خود کریٹ کیا ہے مرنے سے پہلے. ایصال ثواب کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد کوئی دوسرا اس میت کے لیے کرتا ہے، ایصال پہنچاتا ہے. اب یہ پہنچانے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، لاجیکل. کون سا کام ہے جو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ ثواب جو اڑ کر تو نہیں جاتا اور ہم کو نظر تو نہیں آتا، تو ظاہر بات ہے ہم کو پتا نہیں چلتا کہ یہ پہنچے گا کہ وہ پہنچے گا. تو ظاہر بات ہے جب تک کہ ہم کو آتھینٹک سورس سے معلوم نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کام کو قبول کرتے اور کس کام کو قبول نہیں